بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی خود اپنی ذات پر مال زکوٰۃ صرف کیا، نہ اپنے خاندان بنی ہاشم پر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنے خاندان بنی ہاشم پر زکوٰۃ و عشر کا مال حرام فرما دیا۔ حضور بھی زکوٰۃ کی وصولی و تقسیم کا کام بلا معاوضہ کرتے تھے، اور اپنے خاندان کے لیے بھی یہ حکم تھا کہ ان میں سے جو کوئی بلا معاوضہ یہ خدمت کرنا چاہے کر لے، لیکن زکوٰۃ میں سے معاوضہ لے کر یہ خدمت انجام نہیں دے سکتا۔ زکوٰۃ و عشر کا چوتھا مصرف مؤلفۃ القلوب ہیں، یعنی وہ لوگ جن کی تالیف قلب مقصود ہو۔ تالیف قلب کا مطلب ہے دل مو لینا، مائل کرنا، مانوس کرنا۔ اس حکم خداوندی کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کے سخت مخالف ہیں اور مال دے کر ان کی مخالفت ختم کی جا سکتی ہے، یا ایسے نادار کافر جن کی مالی امداد کر کے ان کو اسلام کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں پہلے ان کا جوش عداوت ٹھنڈا ہوگا اور بالآخر وہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوں اور ان کی مناسب مالی مدد نہ کی گئی تو امکان ہے کہ وہ اپنی قسم پرسی اور کمزوری کی بنا پر پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو وقتی احتیاط یا مستقل وظائف مال زکوٰۃ سے دے کر ان کو اسلام کا مطیع و فرما بردار یا کم از کم بے ضرر دشمن بنا لیا جائے۔ ایسے لوگوں کو مال زکوٰۃ دینا جائز ہے، خواہ وہ غریب ہوں خواہ مالدار ہوں۔ اس بات میں سے تو کسی کا اختلاف نہیں کہ قرآن کریم میں زکوٰۃ و عشر کے جو 8 مصارف ذکر کیے گئے ہیں، ان میں مؤلفۃ القلوب کا حصہ بھی شامل ہے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤلفۃ القلوب کو اپنی حیات ظاہری میں مالی وظائف دیا کرتے تھے۔ مثلاً خاندان بنی امیہ میں سفیان بن حرب، بنی مخزوم میں حارث بن ہشام، عبد الرحمن بن یربو، بنی جہ میں صفوان بن امیہ، بنی عامر بن لوئی میں سہیل بن عمرو اور حویطب بن عبد العزیٰ، بنی اسد بن عبد العزیٰ میں حکیم بن حزام، بنی ہاشم میں ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب، فزارہ عینہ بن حسن، بنی تمیم میں اکرا بن حابس، بنی نصر میں مالک بن عوف، بنی سلیم میں عباس بن مرداس، ثقیف میں علا بن حارثہ، بنی سہم میں عدی بن قیس۔ ان میں سے بعض کو 100 اونٹ اور بعض کو 50 ملے۔ لیکن جب یہ خلافت صدیقیہ میں عینہ بن حسن اپنا حصہ لینے آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، سو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کرے۔ دوسری روایت میں ہے، عینہ اور اکرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زمین مانگنے آئے، آپ نے ان کو تحریر لکھ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چاک کر دیا اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یہ کچھ اس لیے دیتے تھے کہ تم اسلام سے مانوس ہو جاؤ، اب اللہ نے اسلام کو غلبہ دے دیا ہے اور اسے تم لوگوں سے مستثنیٰ کر دیا ہے، اسلام پر قائم رہو گے تو ٹھیک، نہ ہمارے تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوٹ آئے اور کہنے لگے، آپ خلیفہ ہیں یا عمر؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کی اور کسی صحابی نے انکار نہیں کیا۔ امام رازی لکھتے ہیں، صحیح یہ ہے کہ حکم منسوخ نہیں، اور امام کا حق ہے کہ ایسے لوگوں کو اسی طرح مانوس کرتا رہے اور ان کو مؤلفۃ القلوب کا حصہ دیتا رہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ مصارف زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مصرف مؤلفۃ القلوب کا مقرر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مد میں زکوٰۃ و عشر کی آمدنی خرچ فرمائی اور کبھی اسے منسوخ نہ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام حضرات کی وہ وظائف بند کر دیے جو تالیف قلب کے طور پر وہ اس سے پہلے وصول کرتے تھے۔ بعض ائمہ کرام کا موقف یہ ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا تھا اور تمام صحابہ کرام کے سامنے ایسا ہوا اور کسی نے اس پر اختلاف یا انکار نہیں کیا، بس معلوم ہوا کہ اس مصرف کے سکوت پر اجماع صحابہ ہے اور لہٰذا قرآن کا نسخ اس سے جائز ہے۔ بعض ائمہ نے فرمایا، پہلے تالیف قلب کی ضرورت تھی لہٰذا یہ مصرف بحال رہا، جب اسلام کو قوت حاصل ہو گئی تو کسی کی تالیف قلب کی ضرورت نہ رہی، بس حکم جاتا رہا۔ ہمارے نزدیک تالیف قلب کی آج بھی اتنی ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے جتنی ابتدائی اسلام میں تھی۔ آج بھی اس ضرورت اس امر کی ہے کہ اس فنڈ میں سے غریبوں کی مدد کر کے ان کی عقیدہ کو بچایا جائے۔